بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر، اور دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اس پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیورات اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسے پیدا ہوئے کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ ہو گئی، نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال دریافت کیا۔ آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستی اختیار کر لو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں تنگ آ چکی ہوں۔ جبکہ دوسری عورتیں اور خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھتی ہوں تو زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہیں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ہٹ آئی ہے اور اس کا اسرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے دیگر کاروبار مزدوری میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالات درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی حاصل ہوئی، اور سویرا ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کہیں اسے مزدوری نہیں ملی۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک خدا کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، اس نے مجھ سے 3 دن کام کرنے کی شرط کی ہے۔ عورت بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح برابر وہ اپنے محبوب برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ اور تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا کہ سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کو کس قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور تیسری صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگاؤ گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہیں کھانا پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا، اور حق تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا نیک بندہ اشرفیاں ایک نورانی تاب میں لا کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس لیے یہ اشرفیاں لے کر مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اور فرمایا، تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی ہے، اس وجہ سے ہوئی۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفیاں لے کر بازار گئی، جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا۔ اصرافی نے 1000 درہمیں اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی، اور جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا اور عورت نے اس سے دریافت کیا کہ تم آج کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس ہے، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں ہی مصروف رہا، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حق تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ حاصل سچ یہ ہے کہ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتے ہیں، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کے بنا پر اس سے دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال
اندھیرا پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندے کو دیتا ضرور ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ راہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ۔